میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا، بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں،
رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میں نازا تو نہیں فن پر، مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازا تو نہیں فن پر، مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ الوداع 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 الوداع، لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع، لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع، اشک مومن کی آنکھوں سے بہنے لگے اور دل رو دیا الوداع الوداع، لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم کو منظور ہے، ہم سزاوار ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہے، ہم کو منظور ہے، ہم سزاوار ہے، ہم سے تعظیم تیری نہیں ہو سکی، ہم سے تعظیم تیری نہیں ہو سکی، اور تو چل دیا الوداع الوداع، لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع،
جیسے رکھنے تھے روزے نہیں رکھ سکے، ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے، جیسے رکھنے تھے روزے نہیں رکھ سکے، ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے، موقع اللہ نے جو دیا تھا ہمیں، موقع اللہ نے جو دیا تھا ہمیں، ہم نے وہ کھو دیا، الوداع الوداع، لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا، الوداع الوداع، تیرے آنے سے رونق جہاں میں ہوئی، روشنی ایک زمین آسمان میں ہوئی، ہم کو جنت ملے گی تیرے فیض سے، ہم کو جنت ملے گی تیرے فیض سے، شکریہ شکریہ، الوداع الوداع، لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا، الوداع الوداع، ہم عبادات میں آگے بڑھ نہ سکے، دل لگا کر تراویح پڑھ نہ سکے، ہم عبادت میں آگے بڑھ نہ سکے، دل لگا کر تراویح پڑھ نہ سکے، ہم نمازوں سے غافل رہے جان کر، ہم نمازوں سے غافل رہے جان کر، جرم ہم سے ہوا، الوداع الوداع، لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا، الوداع الوداع، تیرے دم سے ہی افطار کی نعمتیں، وقت سحری تھی انوار کی نعمتیں، تیرے دم سے تھی افطار کی نعمتیں، وقت سحری تھی انوار کی نعمتیں، رحمتوں کی گھٹا چھائی تھی ہر طرف، رحمتوں کی گھٹا چھائی تھی ہر طرف، ہر طرف نور تھا، الوداع الوداع، ہر طرف نور تھا، الوداع الوداع، لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا، الوداع الوداع، کتنے لوگوں نے قرآن پورا پڑھا، سچا مومن تو جنت کی سیڑھی چڑھا، کتنے لوگوں نے قرآن پورا پڑھا، سچ مومن تو جنت کی سیڑھی چلا، جس نے جتنی عبادت کی اللہ، جس نے جتنی عبادت کی اللہ کی، اتنا آگے بڑھا، الوداع الوداع، لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا، الوداع الوداع،
ہم تو مصروف دنیا کے کاموں میں ہیں، پھر بھی ہم مصطفیٰ کے غلاموں میں ہیں۔ ہم تو مصروف دنیا کے کاموں میں ہیں، پھر بھی مصطفیٰ کے غلاموں میں ہیں۔ ہم تو روزے کبھی کر نہ پائے لحاظ، ہم تو روزے کبھی کر نہ پائے لحاظ، تھی ہماری خطا الوداع الوداع، تھی ہماری خطا الوداع الوداع، لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع، ماہ رمضان چلا الوداع 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 الوداع۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سارے لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جب اس سے پوچھا کہ ما منعک الا تسجد، تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے جواب میں کہا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انہیں آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کو اس پر جلال آیا تو فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، تو نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا تو کبر و حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام پر شیطان کو بہت غصہ آیا۔ کہنے لگا کہ میں آدم اور ان کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، ورغلاؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہ پائیں گے۔ اس سرکشی کے باوجود اس نے ایک مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، میں نے تمہیں مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اس نے قسم کھائی، کہنے لگا فبعزتک، اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے آپ کے مخلص بندوں کے۔ جب اس نے قسم کھا کر یہ بات کہی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس رحمت بھی جوش میں آئی
اور فرمایا کہ اگر تو نے بہکایا اور میرے بندے بہک بھی گئے تو سن، اگر گناہوں پر وہ نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کریں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ گویا یہ ایک مقابلہ بنا حق اور باطل کا، اور مقابلہ ہوا اولاد آدم اور شیطان کا۔ جب شیطان کو مہلت مل گئی اور آدم علیہ السلام کے مقابلے میں قوت بھی مل گئی، بلکہ اللہ نے کہہ دیا کہ تجھے ایسی قوت دے دی ہے کہ 24 گھنٹے تم انسانوں کو بہکانے کا کام کر سکتے ہو۔ نہ تمہیں نیند کا تقاضا ہوگا، نہ کھانے کی پریشانی، نہ کوئی اور ضرورت۔ مزید یہ کہ تمہیں اولاد بھی بہت جلد زیادہ ہو جائے گی، اور پھر وہ انسانوں کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ جب اس نے سنا کہ میں 24 گھنٹے بہکا سکوں گا اور نظر بھی نہیں آ سکوں گا، اور میری اولاد بھی زیادہ ہوگی جو اس کام پر لگے گی، تو شیطان نے کہا کہ اولاد آدم میں سے کسی کو بھی سیدھے راستے پر بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس کے مقابلے میں آپ کیا نعمت عطا فرمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تمہاری اولاد میں سے کوئی بندہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوگا، میں اس کے تمام گناہوں کو فوراً معاف کر دوں گا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس سے شیطان تڑپ اٹھا کہ اس طرح تو میری سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو شیطان سے ذاتی عداوت ہے۔ جس بندے سے ذاتی دشمنی ہوتی ہے، بندہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شیطان سے ذاتی دشمنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ غدار ہے۔ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے تکبر کیا۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ ذاتی عداوت پر کوئی دلیل؟ علماء نے اس کی بھی دلیل دی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے تسمیہ میں، بسم اللہ میں ذاتی نام کے ساتھ صفاتی نام بھی ہیں۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ کے بعض صفاتی نام تو وہ ہیں جو دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے سمیع بصیرہ، کہ سمیع بھی انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بصیر انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا ذاتی نام کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جب شیطان کا معاملہ آیا تو اللہ نے اپنے بندوں سے کہا کہ دیکھو، جب تمہیں اس بدبخت سے حفاظت مطلوب ہو، تم اس کے حملے سے بچنا چاہتے ہو، تو تم میرے ذاتی نام کے ذریعے پناہ مانگو اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے کسی خاص آدمی کو اپنا پرسنل موبائل نمبر دے دیا جاتا ہے، اور جو عام آدمی ہوتا ہے اس کو عام نمبر دے دیتے ہیں، تو جس کو خاص اور ذاتی نمبر دیا جاتا ہے اس سے مخصوص اور ذاتی کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ تم مخصوص نمبر ڈائل کرو گے تو ڈائریکٹ میرے ساتھ بات ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تعوذ میں صرف ایک نام استعمال کیا ہے، اور وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس لیے کہ اللہ کو اس سے ذاتی عداوت ہے۔ لہذا جب بندہ اللہ کا ذاتی نام پکار کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو میں اپنے ذاتی دشمن سے تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا طالب علمانہ سوال، کہ جب اللہ تعالیٰ کو شیطان سے ذاتی عداوت ہے، دشمنی ہے،
تو شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ شیطان کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ خامخواہ وہ بندوں کو ورغلاتا ہے اور اللہ کا نافرمان بناتا ہے، خود تو بدبخت بنا ہی اولاد آدم کے بھی پیچھے پڑا ہوتا ہے، تو اس کے پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فائدہ دکھلا دیا۔ چنانچہ علماء نے ایک مثال سے سمجھایا کہ جس ماں کا بیٹا بگڑ جاتا ہے تو ماں اپنے بیٹے پر الزام کے بجائے اس کے دوستوں پر الزام لگاتی ہے کہ فلاں اس کا دوست ہے، یہ اس کی صحبت میں رہتا ہے، دوستوں نے اس کو بگاڑ دیا، میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، دوستاں خراب ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے جب کچھ ایسی چیزیں دیکھتی ہے جسے اسے تکلیف ہوتی ہے تو بیوی یہ نہیں کہتی ہے کہ میرا شوہر خراب ہے، وہ کہتی ہے یہ دوستوں کی صحبت میں مت رہو۔ تو وہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کو خراب کرنے والے اس کے دوست ہیں۔ تو یہ جو سارا بوجھ اور سارا وبال بیوی نے شوہر کے دوستوں پر ڈال دیا اور ماں نے بیٹے کے دوستوں پر انڈیل دیا کہ خراب تو بچے کے دوست ہیں۔ کوئی بچہ اگر گالیاں دے رہا ہو تو ماں کہتی ہے کہ خراب بچوں کے ساتھ کھیل کے گالیاں سیکھ کے آیا، اور جن بچوں کو یہ مورد الزام ٹھہرا رہی ہے ان کی ماؤں کا خیال یہی ہے کہ ہمارا بچہ اس بچے کی وجہ سے اس نے گالیاں سیکھی ہیں۔ تو ہر ماں اپنے بچے کو تو بچا لیتی ہے اور دوسرے بچوں کے اوپر سارا نزلہ انڈیل دیتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں سے محبت ہے، ایمان والوں سے اللہ کو ذاتی محبت ہے اور شیطان سے ذاتی عداوت ہے، اس لیے جب کوئی مومن شیطان کے پنجے میں پھنس کر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے بجائے سارا بوجھ شیطان کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من بعد ان نزغ الشیطان، کہ شیطان کے بہکا دینے کے بعد، شیطان نے بہکایا، ورنہ میرا بندہ تو ویسا نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع بن نون سفر میں تھے اور مچھلی توشے میں جو تھی وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، اور پھر حضرت یوشع بھول گئے اور آگے چلے گئے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، تو حضرت یوشع نے کہا اوہ وہ تو میں بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھولے تو تھے حضرت یوشع، مگر کہا کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بھلا دیا۔ تو سارا الزام شیطان پہ۔ قرآن میں ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا ان دونوں کو اللہ نے جنت میں رکھا، کہا کہ پھل مت کھاؤ، کھا لیا تو کھایا تو تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، کھایا تو تھا حضرت حوا نے، مگر اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ورنہ میرے بندے تو ویسے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی نفسانیت کی وجہ سے گناہ کرتے تو پھر مجرم بھی ہمیشہ کے لیے ہم بن جاتے اور ہماری ہی طرف نسبت ہوتی، لیکن اللہ نے ایمان والوں کے لیے آسانی کر دی کہ جب جب غلطی ہوگی تو اللہ نے شیطان کے سر ڈال کر مومن کی بخشش کے بہانے بنا دیے اور بچاؤ کی شکل نکال دی۔
چنانچہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی سے دوستی ہو اور اس کی کہیں لڑائی ہو جائے تو لوگ اپنے دوست کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک دفعہ دیکھا کہ ان کی قوم کے کسی انسان کو ایک آدمی مار رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی موافقت کی، بلکہ ایک گھونسا مارا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا گھونسا مارا کہ اس کا کام ہی تمام ہو گیا۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ دوست کی مدد کی جاتی ہے۔ اب شیطان انسان کو برائی کی طرف کھینچنے کے لیے ہر وقت طاق میں لگا رہتا ہے، مگر جب بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ ہر جہت سے اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں اور شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس کی مدد اور مہربانی ہی تو ہے کہ ان کے ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنا دیے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ نے بخشش ہی کے لیے بنایا ہے۔ اس کو شہر الغفران کہتے ہیں۔ ایک دیہاتی ایک میلہ دیکھنے گیا، اللہ کی شان کے وہاں اس کی جیب کٹ گئی۔ کہنے لگا اب بہت رنجیدہ، غمزدہ، پریشان گھر آیا تو بیوی نے پوچھا میلہ کیسا تھا؟ کہنے لگا میلہ کیا تھا، لوگوں نے میری جیب کاٹنے کے لیے میلہ لگایا تھا۔ گویا اس کی نظر میں میلے کا پورا مقصد صرف اور صرف اس کے جیب کو کاٹنا تھا۔ اگر احادیث کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ بالکل اسی طرح پورے رمضان کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف بہانوں سے بخشش کر دینا چاہتے ہیں۔ بس میلہ اسی لیے لگائے تھے کہ جیب کٹ جائے۔ چنانچہ بخشش کے مختلف بہانے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں رکھے ہیں۔ اور یہ جو بخشش کے بہانے اللہ نے رکھ دیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اپنی زبان میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو سمجھنے کی خاطر یوں کہیں گے کہ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو بس بس کرے گا۔ فترضا، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں چاہتے کہ ایک امتی بھی جہنم میں جائے، بلکہ آپ کی خوشی اور رضا اسی میں ہے کہ قیامت کے دن ساری امت کو بخش دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے بھی بخشش کے بہانے بنا دیے۔ چنانچہ پہلا بہانہ، رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ تم فرشتوں کے ساتھ جا کر سرکش شیاطین کو قید کر لو تاکہ میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کو خراب نہ کریں۔ تو سرکش شیاطین کو اللہ نے بندھوا دیا۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب کسی کا دوست کسی سے لڑ رہا ہو تو اس کے دشمن کے ہاتھ پکڑ کر اس کو مرواتا ہے۔ جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدماش کو پکڑ کر قید کر دیا اور کہتے ہیں کہ اے میرے مومن بندے، باقی سارے مہینے تو یہ تجھے دیکھتا ہے تو اسے دیکھ نہیں سکتا ہے اور یہ ورغلاتا ہے، اور اب میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، اس لیے میں فرشتوں کے ذریعے قید کرواتا ہوں اور تجھے اعمال کا سنہری موقع دیتا ہوں۔ اب ایسے اس مہینے میں ایسے اعمال کر کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائیں۔ دوسرا بہانہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اعمال کا ریٹ بڑھا دیا، کہ دوسرے مہینوں میں تو عمل کا جو ثواب ملتا تھا، اس مہینے میں اعمال کے ثواب کا ریٹ آسمانوں پر پہنچ گیا۔
ایک حدیث کے مطابق جو صحیح آداب کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا بہانہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ افطاری کے وقت دعا قبول فرماتے ہیں۔ گھر میں بجلی کا کوئی بلب ہو اور ہم الیکٹریشین کو لاتے ہیں اور پہلے ہم طے کرتے ہیں کہ کتنے پیسے لوگے، یہ وائرنگ کرنی ہے، بلب لگانا ہے، فین فٹ کرنا ہے، تو ہم مزدوری طے کرتے ہیں، اور جب وہ مزدوری طے ہو جاتی ہے تو وہ کام کرتا ہے۔ جو لوگ بہت پیسے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کام ہے، تم اچھا کرو، پیسوں کی فکر مت کرو، میں تم کو خوش کر دوں گا۔ تو اب تو 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی روزہ رکھوایا اور کہا کہ تمہیں کیا دوں گا پہلے سے نہیں بتا رہا ہوں، میں اب خوشی سے دوں گا، تم جو مانگو گے وہ دوں گا۔ اس لیے بندہ دن بھر روزہ رکھتا ہے، اللہ افطار کے وقت پوچھتے ہیں کیا چاہیے تم کو؟ اب مزدوری میں نہیں، تم طے کر لو، جو چاہو گے دے دوں گا۔ تو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے افطار کے وقت پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، تو اللہ تو قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہے۔ چنانچہ اختیار میں ہمارے ہے کہ جتنا چاہیں مانگتے چلے جائیں۔ ایک صاحب ایک شاعر کہتا ہے کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے ہم ہدایت پر استقامت مانگیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق الامین تھے، کافر بھی یہ کہتے تھے کہ ان کی زبان سے سچ ہی نکلتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سچوں کے امام تھے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزے داروں کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، درے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ اس کریم کے دربار میں، اس کے خزانوں میں کیا نہیں ہے، بس مانگو۔ اس لیے اس مبارک وقت میں جب اللہ تعالیٰ افطار کے وقت اپنی بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، انعام دینا چاہتے ہیں، تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں محروم نہیں کرے گی۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمد للہ اعلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لنکونن من الخاسرین لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك
وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. اللهم اصلح لنا شأن ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نفتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر سمعنا وشر بصرنا وشر لساننا وشر قلوبنا وشر منينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم أفردنا لما خلقتنا له ولا تشغلنا به تكلفت لنا به. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم خر لنا واخترنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا خشيتك وأسكن قلوبنا محبتك. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا قبل الموت اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار يا ذا الجود والكرم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفاقة ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اے اللہ
ہم ظاہر میں آپ کے بندے، اے اللہ حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اے اللہ گندے دل لے کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے اپنے دل کو کالا اور میلا کر دیا، اے اللہ ایک حصہ بھی ایسا نہیں بچا جس کے اوپر گناہوں کے کالے داغ نہ لگ گئے ہوں، اے اللہ غفلت میں مبتلا رہے، اے اللہ کوتاہیوں کے ساتھ عبادت کرتے رہے، اے اللہ لاؤبالی پن کے ساتھ آپ کی نافرمانی کرتے رہے، اے اللہ گناہ کرتے رہے، ڈھٹائی کے ساتھ کرتے رہے، اے اللہ گناہ کرتے رہے اور گناہ کے اوپر اے اللہ شرمندگی کا احساس بھی نہیں رہا، اللہ بہت جرم ہم نے کیے ہیں، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے اے اللہ رمضان جیسا قیمتی مہینہ عطا فرمایا، ہر دن آپ سے مغفرت کے خزانے حاصل کیے جا سکتے تھے، اے اللہ آپ کو شوق دکھا کر آپ کی رضا حاصل کی جا سکتی تھی، اللہ آپ کے کلام کی تلاوت کر کے آپ کو خوش کیا جا سکتا تھا، اے اللہ آپ کے سامنے سجدوں میں اپنی پیشانیوں کو ٹیک کر آپ کو اے اللہ آپ کی جنت کو اے اللہ حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن اے اللہ ہم تو اے اللہ ناقدرے ٹھہرے، اے اللہ ہم تو کمزور اے اللہ غفلت میں مبتلا رہے، اے اللہ غفلت کے ساتھ وقت گزرتا رہا، دن اور رات گزرتے رہے، اے اللہ دنیا کی محبت نے ہمیں اپنی طرف کھینچا، نفس کے تقاضوں نے ہمیں اے اللہ پیروں میں ہمارے بیڑیاں ڈال دیں، اور شیطان کے بہکایا ہوا اے اللہ پچھلا جو انداز ہے اس نے جو محنت کی اس کی وجہ سے ہم سنبھل نہیں پائے، اے اللہ رمضان گزرا اور گزر رہا ہے، ابھی سنبھل ہی رہے تھے کہ رمضان ہاتھ سے جا رہا ہے، اللہ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ جن کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں آپ انہیں ثواب عطا فرماتے ہیں، اے اللہ جن کے پاس اعمال ہوتے ہیں آپ انہیں جنت دے دیتے ہیں، اے اللہ جن کے پاس اے اللہ توبہ کے خزانے ہوتے ہیں آپ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اللہ ہم تو ہر اعتبار سے خالی ہیں، اے اللہ ہمارے پاس نہ اعمال کا ذخیرہ ہے، اے اللہ نہ توبہ کے جس طرح کے انداز توبہ کرنے والوں کے ہونے چاہیے اللہ وہ بھی نہیں ہے، اے اللہ ہر اعتبار سے خالی ہاتھ ہیں، دامن خالی ہے، اے اللہ ہم تو ان فقیروں سے بھی بدتر ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ تو ہوتا ہے، اے اللہ ہم تو ہر اعتبار سے خالی دامن لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ بس آپ کے فضل کا سہارا ہے، اللہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے آخری دن آپ اپنے بندوں کی مغفرت کی اللہ سبیل کھول دیتے ہیں، آپ اپنے بندوں پر اپنی مغفرت کے خزانوں کو انڈیل دیتے ہیں، اے اللہ گناہگار حاضر ہیں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہیں، بس چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فضل سے معاف فرما دیں، اے اللہ اس مبارک گھڑی میں ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے اے اللہ شیطان خوش ہو جائے گا کہ یہ کلمہ بھی پڑھتے رہے اور پھر مغفرت سے محروم بھی رہے، اے اللہ شیطان خوش ہو جائے گا کہ میں تو ان کے بہکانے میں کامیاب رہا، روزے تو انہوں نے رکھنے کی کوشش کی لیکن اپنے رب کی مغفرت پا نہ سکے، اے اللہ شیطان کو خوش ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، اے اللہ آپ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بہانہ بنا کر اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہم جب اپنے آپ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم سر سے لے کے پیر تک آپ کے اے اللہ نافرمانیوں ہی میں اپنے ایک ایک عضو کو استعمال کرتے رہے، اللہ ہماری نگاہیں وہ پاک نہ رہ سکیں، ہمارے دل صاف نہ رہ سکے، اللہ ہمارے سینے وہ اے اللہ اپنے آپ کی محبت سے آباد نہ ہو سکے، اے اللہ آپ فضل فرما دیجئے، اے اللہ جس طرح نفس و شیطان نے بہکا کر ہمیں آپ کے راستے سے ہٹا دیا تھا اللہ آپ اپنے راستے پر ہمیں ڈھال دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان نے جس طرح ہمارے اعمال کو لوٹا اے اللہ آپ ہمیں نواز دیجئے، اے اللہ جس طرح اس نے اے اللہ نفس نے ہمیں تراویح میں شوق سے جمنے نہیں دیا اے اللہ آپ اپنے فضل سے ہمیں جنت کے راستے پر جما دیجئے، اے اللہ فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، مغفرت سے نواز دیجئے، اے اللہ یقیناً ہمارے اعمال مغفرت کے لائق اور قابل نہیں ہیں لیکن گناہ اس لائق ہیں کہ آپ انہیں معاف فرما دیں، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں اپنی مغفرت سے نواز دیجئے،
اے اللہ مغفرت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے اے اللہ ہم تو بہت خسارے میں پڑ جائیں گے، اللہ آپ معاف فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ سخی کے دربار پر جب کوئی آدمی آتا ہے اکیلا ہو تو سخی اسے بھی دے دیتا ہے، لیکن اگر کسی کے در پر اے اللہ 100-150 کا مجمع جا کر ہاتھ پھیلا کر عاجزی کے ساتھ مانگ رہا ہو تو وہ سخی اے اللہ انہیں محروم نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ آپ کے در پر اتنے سارے بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے ہاتھوں کا کشکول بنا کر اے اللہ جس طرح فقیر کے پاس کشکول ہوتا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں کا کشکول بنا لیا، اللہ آپ مغفرت کی بھیک ڈال دیجئے۔ اے اللہ مغفرت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں صحت دے دیجئے، اے اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ برکت دے دیجئے، اللہ بے برکتی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ نیک اولاد دے دیجئے، اے اللہ بد اخلاق اور بد مزاج عورت سے اور اولاد سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ گھر میں سکون عطا فرمائیے، بے سکونی کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں سے ایک ایک کو اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، اے اللہ تیزی کے ساتھ زندگی کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ آپ نے تو ہمیں بھیجا تھا تاکہ ہم جنت کی تیاری کریں، اللہ ہم تو صرف جہنم کی تیاری میں لگے رہے، اے اللہ ہمارا ہر قدم بجائے جنت کی طرف بڑھنے کے جہنم کی طرف بڑھتا رہا، اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ان قدموں کو جہنم کی طرف بڑھنے سے روک لیجئے، اللہ جنت کی طرف چلنے کا شوق دے دیجئے۔ اے اللہ آپ ہماری خطاؤں سے معاف فرما دیجئے، اللہ زندگی میں برکتیں عطا فرمائیے، اللہ علم میں برکت عطا فرمائیے، عمل میں برکت عطا فرمائیے، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، اللہ قدم قدم پر برکتیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آج اس مبارک مہینے کی ان آخری دنوں میں اے اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، آپ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچا لیجئے، عزتوں بھری زندگی عطا فرمائیے، اللہ نیکوں کا ساتھ عطا فرمائیے، اے اللہ نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائیے، اے اللہ نیکوں کے ساتھ زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ نیکی کا شوق عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری زندگیوں سے غموں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو قرضوں میں مبتلا ہیں اور اللہ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے آسان شکلیں پیدا فرما، اے اللہ جن گھروں میں بڑے بچے اور بچیاں موجود ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما، اے اللہ ماں باپ کے لیے ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما، اللہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں اے اللہ ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں، کافروں کے چنگل میں پھنس رہی ہیں، اے اللہ انہیں رجھایا جا رہا ہے، اے اللہ انہیں دنیاوی فائدے دکھلا کر اے اللہ انہیں پھسلایا جا رہا ہے، اے اللہ انہیں راستے سے ہٹانے کی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ ہم صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں، تڑپتے رہ جاتے ہیں، اے اللہ دکھ میں مبتلا ہو کر خون کے آنسو رونے اور اے اللہ خون کے گھونٹ پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہماری بیٹیاں ہماری آنکھوں کے سامنے کافروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلی جاتی ہیں، اللہ اس ذلت سے اس رسوائی سے اے اللہ امت کے ایک ایک بیٹی کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ایمان کے مل جانے کے بعد پھر ایمان سے محرومی اور ارتداد کے راستے پر پڑ جانا دنیا کے چند ٹکوں اور چند ٹکڑوں کی خاطر اللہ امت آج اس اسٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ ایمان کی، اسلام کی، دین کی اور آپ کی اللہ کوئی اہمیت اور قدر باقی نہیں رہی، اے اللہ اس اسٹیج سے اس گہرائی سے آپ ہمیں اوپر اٹھا لیجئے، اللہ صحیح ایمان دے دیجئے، اپنی نسلوں کو ایمان سکھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ صرف دنیا کے عیش و نقشوں کی خاطر اپنے ایمان سے بے خبری اور غفلت سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائیے، اللہ ہمیں اپنا وصل عطا فرمائیے، اے اللہ ہم تیری یاد میں یہاں اکٹھے ہوئے، جو وقت تھا آپ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کی،
اللہ آپ تیرے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ جیسی عبادتیں کرنی چاہیے نہیں کر سکے، اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے گھر میں جیسا وقت گزارنا چاہیے نہیں گزار سکے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے فرشتے عبادت کرنے والوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اے اللہ ہم کو دیکھ کر تو وہ ناراض ہو گئے ہوں گے کہ یہ اعتکاف میں رہ کر بھی اتنی غفلت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اے اللہ بس آپ معاف فرما دیجئے، آپ معاف فرما دیں گے کام بن جائے گا۔ اے اللہ جو تیرے در سے بے لیے چلا گیا، محروم چلا گیا، اے اللہ اسے کوئی دینے والا نہیں رہتا ہے۔ اے اللہ اگر آپ کے در سے محروم لوٹیں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، اے اللہ در در کے دھکے کھانے پڑیں گے۔ اے اللہ ہمارے پاس آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اے اللہ اپنے در سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ آج افطار کے وقت آپ جن روزے داروں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، یقیناً ہمارا روزہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہماری دعا قبول فرما لیں، آپ تو اے اللہ روزے داروں کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہمارا روزہ تو استغفار کے قابل ہے، لیکن اے اللہ آپ فضل فرما دیں تو ہمارا روزہ بھی قبول ہو جائے گا۔ اللہ روزے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ آج کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ برکتیں دے دیجئے، مغفرت دے دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی بنائی ہوئی جنت کو مانگتے ہیں، اللہ جنت دے دیجئے۔ اے اللہ آپ اگر ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے، آپ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے اللہ آپ نے جنت تو اپنے بندوں کو دینے کے ہی لیے بنائی ہے، اللہ دے دیجئے، اللہ دے دیجئے۔ اے اللہ کسی عمل کو تو بہانہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اتنے سارے مجمع میں اے اللہ کسی کا ہاتھ تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، اللہ کسی کی آنکھ سے نکلنے والا کوئی آنسو تو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اے اللہ اس مجمع میں پتہ نہیں کتنے ٹوٹے دل والے اے اللہ کتنے لوگ ہیں جو حالات کے اے اللہ حالات کا مار کھائے ہوئے ہیں، اے اللہ حالات کے ستائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اس دکھ والے دل کا کی لاج رکھ لیجئے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں پتہ نہیں کتنے وہ لوگ ہیں جن کے بال سفید ہو گئے ہیں، اے اللہ سفید بال والے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم اور حیا آتی ہے۔ اے اللہ ان سفید بال والوں کا طفیل اے اللہ آپ ہمارے ہاتھوں کو خالی مت لوٹائیے، اے اللہ دے دیجئے، عطا کر دیجئے، جنت دے دیجئے، جہنم سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنی رضا والی زندگی دے دیجئے، اے اللہ اپنی ناراضی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع میں وہ معصوم بچے بھی ہیں اے اللہ جن کی ابھی زندگی اے اللہ تک مکلف اے اللہ جس میں انسان مکلف ہوتا ہے ابھی وہ زندگی ان کی شروع بھی نہیں ہوئی، اے اللہ وہ تو معصوم ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور ان کا کوئی گناہ آپ شمار بھی نہیں فرماتے ہیں۔ اے اللہ ان معصوم بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اے اللہ آپ معصوموں کی دعا تو رد نہیں فرماتے ہیں، اللہ ان بچوں کے طفیل ہم گناہگاروں کی بخشش فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی برسات فرما دیجئے۔ رب کریم ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً دھتکار دیے جانے کے قابل ہیں، شکلیں مسخ کر دیے جانے کے قابل ہیں، پیچھے ہٹا دیے جانے کے قابل ہیں، مگر آپ رحیم و کریم ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کے طفیل ہماری بخشش فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ معاف فرمانا نہیں چاہتے ہیں تب بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ گزرا، ہم نے عبادتیں کرنے کی کوشش کی لیکن اے اللہ اب قریب ہی میں بقرعید کا مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ آپ کے بندے وہ آپ کے گھر کی حاضری کے لیے احرام پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ کر آپ کے گھر کی طرف اے اللہ شوق اور محبت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مبارک گھر کی اے اللہ مبارک گھر کی حاضری ہمیں بھی مل جائے، اے اللہ ہمیں اپنے گھر کی مبارک حاضری بار بار عطا فرمائیے۔ اللہ ان گناہگار آنکھوں کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان گناہگار پیروں کو آپ کے پاک گھر کے اطراف چکر لگانے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ آپ کے وہ کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں جو آپ کے پاک گھر کے پاک مطاف کا اپنے پاک پیروں
سے طواف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہم گناہگار اللہ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے پاک گھر کا چکر بھی لگا سکیں۔ اے اللہ گھر پر تو اس کو بلایا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اے اللہ ہم تو نفرت کیے جانے کے قابل ہیں، لیکن اے اللہ اگر آپ ہم پر کرم فرما دیں، رحم فرما دیں، اپنے گھر میں حاضری جن لوگوں کو آپ عطا فرمانا چاہتے ہیں ان میں شامل فرما دیں، اللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ ایسے طواف کی توفیق دیجیے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اے اللہ ایسے چکر لگانے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اللہ پاک صاف بنا کر وہاں سے لوٹائیے۔ اے اللہ کتنے خوش نصیب بندے وہ ہوتے ہیں جو کبھی اے اللہ آپ کے گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی حجر اسود کے بوسے لے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ملتزم سے چمٹ کر آپ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کبھی صفا و مروہ کے درمیان چلتے ہوئے آپ سے التجائیں اور دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ کبھی مینا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کبھی عرفات میں آپ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اے اللہ کبھی مزدلفہ میں رات گزار کر صبح آپ سے دعاؤں کے ذریعے آپ کی عنایتوں کے تحفے لے رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی یہ مبارک موقع عطا فرما دیجیے۔ اللہ زندگی میں کچھ اچھے کام کرنے کی توفیق دے دیجیے، اے اللہ بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنے پیارے حبیب کے در پر حاضری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم درود و سلام تو پڑھتے ہیں، لیکن اے اللہ وہ کتنا لذت والا لمحہ ہوتا ہے جب آپ کے نبی کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی امتی اپنے نبی کے شان میں اے اللہ سلام پیش کر رہا ہو، درود پڑھ رہا ہو۔ اللہ یہ سعادت ہمیں بار بار عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے نبی کی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز فرما دیجیے، اپنے نبی کی محبت سے ہمارے سینوں کو سرشار فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے سنا کہ مدینہ منورہ میں آپ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور اس میں عبادت کرنے سے آپ جنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمارے پاس تو اعمال نہیں ہے، اللہ کم از کم ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی توفیق ہی دے دیجیے، اس بہانے آپ ہمیں جنت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ علماء نے کہا ہے کہ جس کو ریاض الجنہ میں عمل کرنے کی توفیق مل گئی اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ جنت ہی کا ٹکڑا ہے جس کو آپ نے دنیا میں منتقل کر دیا، اور جو اس جنت میں چلا جائے پھر آخرت کی جنت سے آپ اسے محروم نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ اس ٹکڑے مقدس پر ہمیں پہنچا دیجئے، اللہ اس بہانے جنت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ سعادت آپ اپنے بعض بندوں کو اے اللہ ہر سال عطا فرماتے ہیں، بار بار عطا فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم دنیا میں آپ کے محبوب کی زیارت نہ کر سکے، اے اللہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اپنے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے اللہ ہم سب کو جام کوثر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حوض کوثر پر آپ کے نبی ہمارا استقبال کر رہے ہوں اور خوشیوں کے ساتھ ہمیں جام کوثر پلا رہے ہوں، اللہ ایسا موقع ہمیں نصیب فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ بعض بندے وہ آگے بڑھ رہے ہوں گے اور آپ کے نبی ان کو بلا بھی رہے ہوں گے، لیکن فرشتے کہیں گے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے حوض کوثر کا پانی پی سکیں، اور پھر انہیں دور کر دیا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں محروم ہونے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اے اللہ جام کوثر ہمیں پلا دیجئے۔ اے اللہ ساری زندگی اپنے اولیاء کی خدمت کرنے اور ان کی صحبتوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری فکر کی گندگی کو دور فرمائیے، اعمال کی ظلمت کو دور فرمائیے۔ اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی لیکن آج تک نہ نماز کی لذت ملی، نہ سجدے کا سرور نصیب ہوا، نہ تلاوت کی حلاوت نصیب ہوئی، نہ آپ کے ذکر کی لذت سے ہم آشنا ہو سکے۔ اے اللہ گناہوں کی لذت تو ہم نے خوب اٹھائی لیکن عبادت کی لذتوں سے محروم رہے۔ اے اللہ آپ نے جس طرح شیطان کی وجہ سے ہمیں گناہوں کی لذت تو دے دی، اللہ اب عبادتوں کی لذت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرمائیے، اپنے کلام کی تلاوت کی لذت ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ناپسندیدہ کاموں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم قیامت کے دن گناہوں کے اتنے بڑے بڑے بوجھ لے کر اے اللہ آپ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے بوجھ ہلکا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارا معاملہ آپ کی ایک نگاہ پر موقوف ہے،
ہمارے گناہ اے اللہ آپ کی ایک رحمت کے منتظر ہیں، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ اپنی رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہمیں معصیت سے خالی زندگی نصیب فرمائیے، پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائیے، حیا والی زندگی عطا فرمائیے، فرما برداری والی زندگی عطا فرمائیے، اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو بچے تعلیم میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعلیم میں انہیں ترقیاں عطا فرمائیے۔ اللہ ماں باپ سوچتے ہیں کہ اولاد آگے بڑھے ترقی کرے، لیکن اے اللہ غلط ماحول انہیں اے اللہ پیچھے کر دیتا ہے، اللہ اولاد کو ترقیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو نوجوان بے روزگار ہیں اللہ انہیں بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو حلال ملازمت کی تلاش میں ہیں اللہ انہیں بہترین ملازمت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں شفا چاہتے ہیں اللہ شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ماں باپ ہیں اپنے اولاد سے اچھے اخلاق کی امید باندھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں پڑوسیوں اے اللہ محلے والوں اور شہر والوں اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما دیجئے، اور جن کے ان ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہوا اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان کی ان آخری ساعتوں میں اے اللہ ان پر اپنی رحمت کی برسات برسا دیجئے۔ اے اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیجئے۔ اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا ہے۔ اے اللہ ہم نے سنا ہمیں 100% یقین ہے اللہ ہمارے مرحومین کے لیے بھی جنت کے ان دروازوں کو کھول دیجئے۔ اللہ ساری دنیا میں جہاں جہاں اہل ایمان مدفون ہیں اللہ سب قبرستانوں پر اپنی رحمت کی بارش برسا دیجئے، سب کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بہانہ بنا کر اے اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سارے دوستوں نے بھائیوں نے بہنوں نے اے اللہ دعاؤں کی گزارش اور سفارش کی ہے، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ امت اس وقت مختلف آزمائشوں سے گزر رہی ہے۔ اے اللہ کسی ملک میں اے اللہ مسلمان سکون اور اطمینان کی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں، اللہ اہل ایمان کو آپ عزتیں عطا فرمائیے، شوکت رفتہ عطا فرمائیے، اے اللہ سربلندی عطا فرمائیے۔ اے اللہ کفر دندناتا ہوا پھر رہا ہے، شیطان اے اللہ ہنس رہا ہے، اے اللہ دجالی طاقتیں اے اللہ ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، اللہ ایمان والوں کو طاقت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری ماؤں کے سروں سے عزت کا دوپٹہ نیچے گرنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو غلط راستے پر پڑنے، شہوات اور نفسانی تقاضوں میں بہہ کر اے اللہ گناہوں اور بدکاریوں میں پڑ جانے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں ترقی کرنے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان اے اللہ وہ مختلف غلط عادتوں میں مبتلا ہو کر کبھی اپنی صحت کو برباد کر دیتے ہیں اور کبھی اپنے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں، اللہ ہماری نسلوں کی صحت کی بھی حفاظت فرمائیے، اللہ ایمان کی بھی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ آپ کے نیک بندوں کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے نصیب فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔